الحجرات پارہ نمبر 26 آیہ کریمہ نمبر 6 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان اگر جاءکم لائے فاسقن کوئی فاسق بنبأ خبر، فتبینوا تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ان کہیں تصیبوا قوما تم کچھ لوگوں کو تکلیف پہنچا دو، بجہالۃ لا علمی کی وجہ سے، فتصبحوا تو پھر تم ہوگے علی ما فعلتم نادمین اپنے کیے پر پشیماں۔ اس آیہ کریمہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ جانے جانا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو قبیلہ بنو مصطلق کی طرف اموال زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے نمائندہ بنا کر بھیجا۔ زمانہ جاہلیت میں ولید بن عقبہ اور بنو مصطلق کی آپس میں بہت پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ ادھر مدینہ طیبہ سے یہ نمائندہ بن کر چلے، ادھر قبیلہ بنو مصطلق کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہماری طرف آ رہا ہے۔ انہوں نے شاندار استقبال کا فیصلہ کیا اور انہوں نے یہ چاہا کہ ہم قبیلے سے باہر نکل کر حضور کے نمائندے کا استقبال کریں۔ اب یہ خبر ولید بن عقبہ کو پہنچی کہ وہ لوگ باہر آ کر استقبال کرنا۔ شیطان نے ولید بن عقبہ کے دل میں ایک وسوسہ ڈالا۔ وسوسہ کیا؟ پرانی دشمنی کی بنیاد پر وہ لوگ تمہیں قتل کرنے کے لیے باہر آ رہے ہیں۔ یہ وہیں سے مدینہ پلٹ آیا اور آ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ بنو مصطلق نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور وہ تو مجھے قتل کا ارادہ کر کے بیٹھے ہیں۔ میرے آقا کریم نے جب یہ سنا تو حضور غضب میں آ گئے۔ ادھر بنو مصطلق کو پتہ چلا کہ حضور کا نمائندہ راستے سے واپس چلا گیا ہے۔ اب بنو مصطلق نے سوچا کہ کہیں حضور ہم سے کہیں ناراض تو نہیں ہو گئے۔ اب ان کا وفد بھی مدینہ طیبہ آ گیا اور انہوں نے آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا تھا کہ آپ کا نمائندہ اموال زکوٰۃ کے لیے ہماری طرف آ رہا ہے، تو ہم نے تو استقبال کی تیاریاں کی اور پھر یہ خبر پتہ چلی کہ وہ راستے سے واپس آ گئے۔ اب ہم نے یہ سمجھا ہے کہ شاید آپ نے خود اسے راستے سے واپس بلا لیا اور آپ ہم سے ناراض ہو گئے، اس لیے اللہ رسول کی ناراضگی، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ہم اس لیے حاضر ہو گئے۔ لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو مصطلق کی اس بات پر یقین نہیں کیا۔ حضرت خالد بن ولید کو ایک لشکر دے کر فرمایا جاؤ
خفیہ طور پر تفتیش کرو کہ سچ کیا ہے۔ اگر تم وہاں لوگوں میں ایمان دیکھو بنو مستلق میں، تو ان سے مال زکوٰۃ اکٹھی کرو اور لے آؤ، اور اگر تم اس کا الٹ دیکھو کہ ان میں ایمان نہیں ہے، تو پھر ان کے ساتھ وہی معاملہ کرنا جو کفار کے ساتھ کیا جاتا۔ خالد بن ولید اپنے لشکر سمیت مغرب سے کچھ دیر پہلے قبیلہ بنو مستلق میں پہنچے۔ مغرب کا ٹائم ہوا تو اذان مغرب ہوئی قبیلے میں، اب پھر انتظار کیا، عشاء کا وقت ہوا تو عشاء کی اذان بھی ہوئی۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، ولید کے بدلے میں نمائندہ بن کر آیا ہوں، لاؤ اموال زکوٰۃ۔ انہوں نے بڑی خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کی اور آگے بڑھ چڑھ کر زکوٰۃ دی۔ اب حضرت خالد بن ولید زکوٰۃ کا یہ مال اکٹھا کر کے حضور کی بارگاہ میں آئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو حقائق سے مطلع کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے تو وہاں اطاعت اور نیکی اور بہلائی کے علاوہ تو کچھ نہیں دیکھا۔ وہ لوگ تو نیکی کی طرف مائل ہیں، وہ بہلائی والے لوگ ہیں، وہ تو ایمان والے لوگ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اس آیہ کریمہ کو نازل کیا کہ اے ایمان والو، جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اب یہاں کئی وسوسے آپ کے ذہن میں اٹھ رہے ہوں گے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو سب علم تھا، تو سرکار نے پھر یہ کیوں کیا؟ اچھا، وہ قبیلے کے لوگ آئے بھی، حضور نے ان پر اعتبار کیوں نہیں کیا؟ ان ساری باتوں کا ایک جواب ہے۔ وہ جواب کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال سے واقف ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے ہمارے ہاتھ میں ہماری کتاب تھمائے گا۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں کیا حکم ہے؟ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ کہا جائے گا اپنی کتاب پڑھ اور دیکھ کیا کیا کر کے آیا ہے۔ اب اللہ کو تو پہلے سے پتا کیا کر کے آیا۔ پھر زبان پر مہر لگ جائے گی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، جسم کے اعضاء بولیں گے اور یہ گواہی دیں گے۔ یہ ساری گواہیوں کے بعد پھر اللہ ملائکہ سے بھی پوچھے گا، تم نے اس کی کتاب میں جو لکھا وہ درست لکھا؟ فرشتے کہیں گے درست لکھا۔ اللہ پھر بندے سے مخاطب ہوگا، تم فرشتوں کی بات کو جھٹلانا چاہتے ہو تو تمہیں موقع ہے، تم کہہ دو کرامن کاتبین نے غلط لکھا۔ لیکن وہ بندہ کہے گا نہیں۔ یہ ساری تفتیش کیوں کی جا رہی ہے؟ تاکہ بندے کو پتہ چل جائے میرے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، عدل ہوگا۔ اگر مجھے سزا ملے گی تو انہی اعمال کی ملے گی جو میں کر کے آیا ہوں، اور اگر جزا ملے گی تو وہ بھی انہی اعمال کی جو میں کر کے آیا ہوں۔ اس کے بعد ہے فضل، فضل آخر میں ہوگا، لیکن پہلے جزا اور سزا کے فیصلے اعمال کے مطابق ہوں گے۔ اب سرکار اگر بنو مستلق قبیلے کی بات کو مان کر فیصلہ کر لیتے، ولید بن عقبہ نے احتجاج کرنا تھا، مجھے فاسق ڈکلیئر کر دیا گیا اور کوئی تفتیش بھی نہیں کی گئی۔ ٹھیک ہے نا، وہ کہتا میں کلمہ گو ہوں، مجھے فاسق آپ کہہ رہے ہو، آپ نے کوئی تفتیش کیا، کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ٹھیک ہے۔ اب اس لیے میرے آقا نے اس کے فسق کو یقینی بنانے کے لیے کہ یہ واقعہ ہی فاسق ہے، حضور نے تفتیش کے سارے دائرے اکٹھے کر دیے تاکہ اس کو احتجاج کا موقع نہ مل سکے، یہ کہہ نہ سکے کہ مجھے جان بوجھ کے جھوٹا کیا جا رہا ہے، یہ نہ کہہ سکے کہ مجھ پر یہ الزام ہے۔ اس لیے میرے آقا نے بنو مستلق سارے حالات سے میرے نبی باخبر تھے، میرے نبی کو معلوم تھا بنو مستلق ایسے نہیں ہیں، حضور کو سارا علم تھا، لیکن تفتیش حضور نے اپنی ذات کے لیے نہیں کی ہے، ولید بن عقبہ کے لیے کی ہے کہ یہ نہ کہہ سکے کہ مجھ پر بغیر کسی تفتیش کے الزام لگا دیا گیا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے تمام تحقیقات کے بعد
اس کو فاسق ڈکلیئر کیا، لیکن حضور کے اعلان سے پہلے اللہ نے بھی قرآن بھیج کر اس کے فسق کا اعلان کر دیا کہ ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے اس کی تحقیق کر لیا کرو، پہلے اچھی طرح خبر کو چھان لیا کرو، پوری طرح سوچ سمجھ لیا کرو، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد فیصلہ کیا کرو۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم فاسق کی خبر پر قوم کے کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا دو اور پھر ساری زندگی اس پر تم پشیمان رہو۔ جیسے ایک جنگ میں ہوا، ایک صحابی رسول تھے، ان کی تلوار کے نیچے ایک کافر آ گیا، بالکل ضرب کے برابر آ گیا کافر، اور یہ صحابی بھی کون تھے؟ حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید، ان کی تلوار کے نیچے صحابی ایک آیا کافر۔ اب جب بالکل اس نے دیکھا نا کہ یہ تلوار میرے برابر اور بچ جانے کی کوئی صورت نہیں ہے، اس کافر نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن حضرت زید نے اس کے باوجود اسے قتل کر دیا۔ اب یہ خبر میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچی تو سرکار نے فرمایا زید تو نے کیوں اسے قتل کیا؟ عرض کی حضور وہ میری تلوار کے نیچے تھا۔ فرمایا اس نے کلمہ پڑھا؟ جی پڑھا۔ تو فرمایا پھر کیوں مارا بتا؟ عرض کی حضور اس نے کلمہ میری تلوار سے ڈر کر پڑھا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا تو دلوں کو چیر کر دیکھ رہا ہے، دلوں کے حالات کو تو اللہ جانتا ہے، تیرے پاس کوئی ثبوت ہے کہ تو یہ کہہ دے کہ اس نے تلوار سے ڈر کر کلمہ پڑھا؟ ممکن ہے کہ اللہ نے اسے اس لمحے توفیق دے دی اور اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت زید رو رو کر کہتے تھے کیا کاش آج کے دن سے پہلے میری ماں نے مجھے جنم ہی نہ دیا ہوتا، کہ حضور میرے ذات سے اتنے ناراض ہو گئے۔ تو اس لیے جب کوئی خبر پہنچے تو اس کی تفتیش کر لیا کرو، اچھی طرح جان لیا کرو، جو ہے نا جھوٹی خبروں کو پھیلانا، جھوٹی خبروں پر یقین رکھنا، جھوٹی خبروں کو بنیاد بنا کر کسی کے کردار کو اچھالنا، قرآن کریم اس کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا ایمان اجازت نہیں دیتا، ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا، اور ہمارے آقا کی سیرت طیبہ ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے۔ بحیثیت مومن ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سنی سنائی باتوں کو آگے نہ پھیلایا کریں، اس کی تفتیش کر لیا کریں جو بات ہم تک پہنچی ہے۔ اور فرمایا اس کے بعد کہیں تم کسی قوم کے افراد کو نقصان پہنچا لو اور اس نقصان کی وجہ سے تمہیں پھر ساری زندگی پشیمان رہنا پڑے، اس سے بہتر یہ ہے کہ تحقیق کر لیا کرو۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی جامعہ مسجد میں تشریف فرما ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا جی بازار میں ایک بندہ آپ کو گالیاں دے رہا تھا اور گالیاں بھی بہت سخت دے رہا تھا۔ تو سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو نے اپنے کانوں سے سنی؟ اس نے کہا جی میں نے اپنے کانوں سے سنی۔ تو آپ نے فرمایا تو نے اس سے کچھ کہا؟ اس نے کہا جی نہیں میں نے اس سے تو کچھ نہیں کہا، میں تو سیدھا آپ کے پاس آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا تم سن کر آ گیا، میں نے تو سنی ہی نہیں ہے۔ تم سن کر چپ کر کے آ گیا تو میں نے تو سنی ہی نہیں ہے۔ تو اگر سن کر بھی تجھے کچھ نہیں ہوا تو میں نے سنی ہی نہیں ہے، مجھے کیا اعتراض ہے؟ ٹھیک ہے، اسی طرح کہتے ہیں حکیم لقمان، ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا جی بازار میں ایک بڑا معزز بڑا محترم شخص میں نے دیکھا ہے، وہ آپ کے بارے میں بڑی باتیں کر رہا تھا۔ حکیم لقمان کو کہا تو حکیم لقمان نے مسکرا کر کہا غیبت کرنے والا بھی محترم ہوتا ہے، غیبت کرنے والا بھی کوئی معزز ہوتا ہے۔ اس نے کہا جی بڑا محترم اور بڑا معزز بندہ آپ کے خلاف باتیں کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا غیبت کرنے والا بھی کوئی معزز ہوتا ہے یا محترم ہوتا ہے؟ کتنا خوبصورت جواب دیا حکیم لقمان نے کہ جو غیبت کر رہا ہے بازار میں وہ بھی کوئی معزز ہے، وہ بھی کوئی محترم ہے۔ فرمایا جب وہ محترم اور معزز نہیں ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ ایک معزز بندہ میرے خلاف باتیں کر رہا ہے، تو فرمایا غیبت کرنے والا معزز اور محترم نہیں ہوتا۔
تو اس لیے جب خبر پہنچے اس کی تحقیق کر لیا کرو اچھی طرح، اور پھر اس کے بعد اس پر فیصلہ دیا کرو۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق